سورہ نمل آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں جو پڑھ رہے تھے قیامت کے بارے میں، اور ہم نے یہ بات بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آج آپ جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں یہودی عیسائیوں کو، وہ آج قیامت کا یقین رکھتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قیامت کا یقین نہیں رکھتا تھا، کیونکہ آپ پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں آخرت کے بارے میں بہت دلیلیں دینی پڑی، بہت سمجھانا پڑا، اور پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہ تھے، جو ہم نے ابھی پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا، مشرکین مکہ بھی اور اہل کتاب کے دونوں گروہ بھی، جس پر جو بتایا گیا کہ وہ کب ہوگا، وہ وعدہ عذاب کا، وہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا۔ تو یہاں پر جب بات آیت نمبر 73 سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی قریب ہی لگا ہوا ہوگا وہ وقت جس کو تم بہت جلدی مانگ رہے ہو، اور اس کے ساتھ جو یہ آیت اب ہم پڑھیں گے اس وقت کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی اللہ کے اس فضل کا قدر ہی نہیں کرتی۔ یہ کس کانٹیکس میں بیان ہوگا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم عذاب مانگتے ہو اور اللہ عذاب نہیں دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام پر، لیکن کیا اللہ کا فضل ہے کہ تم عذاب مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور مواقع عطا فرمائے؟ تو آپ خود سوچئے کہ اس سے بڑی اللہ کی رحیمی کیا ہو سکتی ہے، اور ہمیں کتنا قدردان ہونا چاہیے اللہ کے اس عمل پر کہ ہم کسی بھی معاملے میں اگر جلد بازی کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس کیلکولیٹڈ ٹائم ہے جس پر وہ ہمیں مہلت دیتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم فضل سے تعبیر کریں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہ خوب جانتا ہے ما تکن صدورہم وما یعلنون، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے عقیدے کو، کیونکہ اکثریت علماؤں کی جانتی ہے، علماء کہے ہی انہی کو جاتا ہے جو کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ وہ قیامت کے بارے میں لازماً علم رکھتے تھے کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو اگر آپ آگے بھی آیت کو دیکھیں تو ہم پر یہ بات کو کلیئر کی جاتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں، ان کے بڑوں نے یہ باتوں کو چھپایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رب آپ کا البتہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ما تکن صدورہم، کہ جو تم چھپا رہے ہو اپنے سینوں میں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ آپ کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما من غائبۃ فی السماء، اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمان میں اور نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں تحریر ہے۔ دیکھیں بہت غور سے اس آیت کو دیکھیں کہ نہیں ہے کوئی چیز جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کہیں بھی غائب نہیں ہے، مگر اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ کون سی کتاب میں موجود ہے؟ ہمارے ایک اعمال نامے کی کتاب ہے، اس میں تو اللہ کی جو پوری نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی، جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے کیلکولیشن ہے، کیا مائنز ہیں، کیا گیلیکسیز ہیں، کتنوں کو مرنا ہے، کتنوں کو جینا ہے، کب قیامت برپا ہوگی، کیا کچھ منرلز اس زمین میں ہیں، کیا انڈر سی جو ورلڈ ہے، یعنی آپ اس ڈائمنشن سے اس آیت کو دیکھیں کہ نہیں ہے کوئی چیز بھی غائب، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ اس کے لیے اس کو آبزرو نہیں کر رہے ہیں، یا وہ اللہ کے رولز اور اللہ کی نظروں میں نہ ہو، مگر وہ ایک کتاب میں تحریر ہے، یعنی ہر چیز آپ کی کوئی نہ کوئی طرح سے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا پورا ڈیٹا ہے، پورے سسٹم میں موجود ہے، تو وہ اللہ کے سسٹم میں ہر چیز موجود ہے، لیکن یہاں پر لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کتاب مبین۔
ہم نے کتاب مبین اللہ کی وحی کو بھی کہا، قرآن سے ہمیں ملتا ہے کتاب مبین، وحی کی کتاب کو بھی کہتے ہیں، الہامی کتاب کو۔ ہم نے اپنے اعمال نامے کو بھی کتاب پڑھا کہ وہ بھی ایک کتاب ہے جو کہ ہم لکھیں گے اپنے اعمال سے۔ اور ایک کتاب یہ ہے کہ جو اللہ کی تمام کیلکولیشن ہے، کچھ بھی اللہ سے غائب نہیں، ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک یہ ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں کتاب کا تصور دیا گیا کہ 3 طرح سے کتاب کو ایکسپلین کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 76 میں بتایا جاتا ہے کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن کس سے سناتا ہے؟ بنی اسرائیل پر۔ اکثر الذی، اکثر وہ باتیں بتاتا ہے یہ قرآن بنی اسرائیل کے، ہم فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ یعنی ان کی کتاب میں وہ بات موجود ہے، لیکن وہ آج کے دور میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن وہ اختلافات کو کھولتا ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یسألونک کی آیتیں، وہ خاص آپ غور سے دیکھیں کہ جو آیت یسألونک سے شروع ہوتی ہیں، چاہے وہ یتیم کے بارے میں ہو، چاہے وہ نئے چاند کے بارے میں ہو، چاہے کہ وہ انفاق خرچ کرنے کے بارے میں ہو، چاہے کہ وہ حیض کے بارے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی سے لوگ اس زمانے میں وہ باتیں پوچھنے آئے جو کہ اختلافات کے باعث بن چکے تھے، جبکہ وہ پچھلی کتاب میں موجود تھے۔ تو دیکھیں یہ بھی ہمیں پروف مل گیا سورہ نمل کی آیت نمبر 76 میں کہ بے شک یہ قرآن وہ آپ کو سناتا ہے، وہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کی وہ باتیں، اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے وہ باتوں کو بیان کیا جن میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو اب اس کے علاوہ اور باتیں ہم دین میں کیسے شامل کریں، اور ان باتوں کا جو ایک خاص رزلٹ اللہ نے آؤٹ کر دیا، تو اب اس کے بعد ہم ان میں اور دوسری باتوں کو شامل نہ کریں، تو انشاءاللہ قرآن جو پچھلی کتابوں میں موجود ہے اور جو یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بیسٹ پیپل ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم پر تمام اختلافات کو کھول دیا گیا ہے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، کہ بے شک یہ جو کتاب ہے جس میں اختلافات کو کھول دیا گیا ہے، یہ البتہ رہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ یہ ہمارے لیے اور مشکل نہیں کھڑی کر رہی، اختلافات کی باتوں کو کھول دیا گیا، یعنی یہ ہدایت اور رحمت بن گئی ہم پر، لیکن خاص کن لوگوں پر؟ مومنین کے لیے یہ ہدایت اور رحمت بن گئی۔ تو اب آپ بھی سوچئے کہ یہ آپ کے لیے یہ کتاب زحمت ہے، مشکل آپ کے لیے کھڑی ہو چکی ہے، یا یہ آپ کے لیے بہت ہی آپ کے دل کی ٹھنڈک کا باعث بنا ہے، جس سے آپ ایک طرف اللہ کے ہو گئے ہیں اور آپ نے اللہ کو سمجھ لیا ہے۔ یہ تو اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یا یہ کتاب سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کو میں پڑھوں گا تو مجھے میرے باپ داداؤں کا دین بدلنا پڑ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے حجت کے لیے پیش کر دی، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا جو اللہ نے ہمیں بار بار بتایا؟ جو برے عمل کرے گا اس کے لیے برائی ہے، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے ہر چیز پر اور علم بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کون ہے وہ جو اس کے آگے شفاعت کر سکے گا؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا، ہاں مگر شفاعت تو بِإِذْنِهِ ہی ہوگی، اسی اللہ ہی کے اذن سے ہوگی، کسی کو شفاعت کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
کیونکہ اللہ ہی انسان کے آگے پیچھے کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ کے سوا کسی پر نہ کوئی غیب کھلا ہوا ہے اور نہ پوشیدہ باتوں کو کوئی غیر اللہ جان سکتا ہے. تو بے شک آپ کا رب اس دن فیصلہ کرے گا. پس فتوکل علی اللہ، پس اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرو، پس بھروسہ کرو اللہ پر. فتوکل علی اللہ، یہ کیسے سوٹ کرے گا کہ جب اللہ کی کتاب نے اختلافی باتوں کا فیصلہ کر دیا ہے لیکن میجورٹی اس کو نہیں مانتی. تو آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق ہی چلنا ہے اور پھر آپ نے توکل کرنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اگر اللہ کی کتاب کے مطابق کر رہا ہوں تو وہ ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک علی الحق المبین، کہ بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق پر ہیں. یعنی جو بیان آپ کے لیے مبین بیان آیا ہے جو کہ تمام اختلافی فیصلوں کا کو ڈسکس کر رہا ہے، تو بے شک اگر آپ اس کتاب کے مطابق چلیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام لوگوں کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ بالکل کھلم کھلا حق پر چلتے ہیں. انک لا تسمع الموتیٰ، یہ بڑی سمجھنے والی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنوا سکتے ہیں مردہ کو. اب مردہ کون؟ سچ مچ قبر کے مردوں کی بات ہو رہی ہے یا مردہ دل لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مردہ دل لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ قبر کے مردوں کی بات نہیں ہو رہی. کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنوا سکتے ہیں جو ایک مردہ دل رکھتا ہے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار اذا ولوا مدبرین، جب وہ مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں پیٹھ پھیر کر. اب آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی بامحاورہ بات ہے، یہ قبر کے مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی کسی کے دل میں اللہ کی بات کو اتار نہیں سکتی اگر وہ خود اسے غور سے نہ سمجھے. اور ایون آگے یہاں تک یہ تک بتا دیا گیا آیت نمبر 81 میں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہ ہی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کسی دل کے اندھوں کی عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے آپ ان کو نہیں نکال سکتے. ان تسمع، نہیں آپ سنوا سکتے، الا، مگر آپ سنوا سکتے ہیں من یؤمن بآیاتنا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ قبر کے مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں مگر آپ سنا سکتے ہیں من یؤمن بآیاتنا، جو کہ ایمان رکھتا ہو ہماری آیتوں پر. تو پھر کیا ہم کس طرح سے اس آیت کو کنکلیوڈ کریں گے کہ کیا نیک مردوں کو رسول اللہ سنوا سکتے ہیں اور برے مردوں کو رسول اللہ اپنی آواز نہیں سنا سکتے؟ تو جناب یہ قبر کی بات ہو ہی نہیں رہی. اب بار بار یہ آیت کو پڑھیں کہ آپ جو دل کے اندھے اور جو دل کے بہرے ہیں، جو خود نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ ان کی حالت کو نہیں بدلتے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی حالت کو نہیں بدل سکتے. ان تسمعوا، نہیں آپ سنوا سکتے ہیں، الا، مگر آپ سنوا سکتے ہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پہ، فہم مسلمون، اور پھر وہ فرما بردار بن کر دکھائے تو آپ ان کو بات سنوا سکتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ آیتیں سنوانا یا سنانا یعنی سامنے والے کا باعمل ہونا، یہ اسی صورت میں ہے جب وہ شخص کے اندر فرما برداری کی ذمہ داری کا احساس ہو. یعنی جس کے اندر فرما برداری اور ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی اس کو اللہ کا راستہ نہیں دکھا سکتی. تو پتہ کیا چلا کہ سب کچھ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا بن کر دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اور ایکسٹرا رہنمائی فرمائیں گے. لیکن ایکشن پہلے بندے کی طرف سے ہونا چاہیے کہ وہ جاننا چاہے کہ اس کا خالق کون ہے اور اس نے وحی کے ذریعے سے اسے کیا تلقین کی ہے، جو کہ ملاقات کے دن
اسے کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ آیتوں کی عطا فرما دے۔